السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نواز شریف کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک بڑی مصیبت نواز شریف کے سر کے اوپر آن کر کھڑی ہوئی ہے۔ 8 فروری کا جو دن ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ دن ہے۔ نواز شریف صاحب 8 فروری کو شیر کے نشان کے اوپر مہر بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی کون سی پرابلم ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پرابلم خود ان کی کریٹ کی ہوئی ہے، خود ان کی بنائی ہوئی پرابلم ہے۔ 8 فروری کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا تو پرابلمز جو ہیں وہ بہت بڑی ہونے والی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا ماسٹر کارڈ کھیلا ہے اڈیالہ جیل سے، اور اسی ماسٹر کارڈ کی وجہ سے ایک بڑی جو کامیابی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لگی ہے، اور نواز شریف صاحب اس ریس سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی راولپنڈی کی سڑکوں کے اوپر جو فلیگ مارچ ہوا ہے اور فوج جو ہے وہ بیرکوں سے نکل کر اب روڈ کے اوپر آ چکی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو جس خاص مقصد کے لیے پاکستان لایا گیا تھا وہ مقصد نواز شریف صاحب حاصل نہیں کر سکے، اور جو لائے تھے وہ بھی ان مقاصد کو اچیو نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب کا منہ دکھا کر بیسیکلی ووٹ لینے کا پلان تھا کہ لوگ مان جائیں گے، لیکن لوگوں نے بھی قیدی نمبر 804 کو اپنی ضد بنا رکھا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے کو تیار بالکل بھی نہیں ہیں۔ 8 فروری کا جو دن ہے، اس کے بعد 9 فروری کو جو سچویشن پیدا ہوگی، اس کے حوالے سے بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی ایک بات کرتے ہیں جس کو میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ اگر یہاں پر ریاست علی خان نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوگی، اور ریاست علی خان کی تاریخ جو بتاتی ہے وہ اس سے بڑی ڈیفرنٹ چیز بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی جانب سے منتخب کردہ جو نمائندے ہیں ان کے مینڈیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے سب سے پہلے پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی، پھر پول ڈے کے اوپر ریگنگ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد جب سب ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے کے بعد بھی کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں جیت کر آئی تو ہم نے اس کے حوالے مینڈیٹ نہیں کیا، ان کو حکومت نہیں دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری کے دن اگر تمام رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا ووٹر پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشن پہنچ جاتا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کرتا ہے، فارم 45 لیتا ہے، اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا 1970 کے الیکشنز کی طرح جس طرح مجیب الرحمان کو پاور آف ٹرانسفر نہیں کیا گیا، کیا عمران خان کو بھی پاور آف ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا؟ کیا پھر 2002 میں جس طرح پی پی کے مینڈیٹ کو مسل کر پیٹریوٹ بنا کر کاف لیگ کو حکومت دی گئی، کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ کیا پھر جو 2018 میں ہوا پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت تھی اس کو منورٹی میں تبدیل کر کے آزاد امیدواروں کو ملا کر پی ٹی آئی کی حکومت بنائے گی؟ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی میجورٹی ہونے کے بعد گورنر راج لگا دیا جائے؟ کیا فارمولہ ہوگا؟ یہ فارمولہ طے کرے گا کہ بھائی پاکستان کو کس سمت کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر یہی کنفرنٹریشن، یہی جو ہے مقابلے کی ضد رہی تو چیزیں جو ہیں وہ پھر بڑی خراب ہو سکتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں، اور 8 فروری کے بعد نواز شریف کے خلاف ایک بڑا جو ہے وہ گیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، جس کی ابتدا جو ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ایک تو فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، فلیگ مارچ کیا گیا ہے پنڈی میں، جس میں رینجرز، فوج اور
पुलिस जो है उनकी गाड़ियों को बाहर लाया गया और एक मार्च किया गया जिसका मकसद ये यानी कि जब भी फ़ौज या सिक्योरिटी के अदारे किसी मिशन के ऊपर निकलते हैं तो एक फ्लैग मार्च होता है, अलामती मार्च होता है, जिसका मकसद ये होता है कि भाई 8 फरवरी को जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर एक एक्सरसाइज आप कह लें, इस टाइप का ये होता है। दूसरी तरफ N128 जो है यहाँ पर ओन चौधरी को के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है, सीट एडजस्टमेंट IPP के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, जिनका इंतखाबी निशान उकाब है। नून लीग के जितनी भी टॉप लीडरशिप है यानी शरीफ खानदान, इन सब के जो वोट हैं वो इसी हलके में मौजूद हैं। यानी ये मॉडल टाउन में आता है, चूंकि ये मॉडल टाउन में इनके वोट रजिस्टर्ड हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी बेगमात, उनके बेटे, ये जो सब लोग हैं, इन सब लोगों का वोट NA128 में है और NA128 में इन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर रखी है ओन चौधरी के साथ, और इन सब लोगों के वोट ओन चौधरी के जाएंगे और ओन चौधरी का इंतखाबी निशान है उकाब। तो इसलिए इनकी ये सिचुएशन है, ये हालत है कि इनको ये नहीं पता था कि भाई आने वाला जो इलेक्शन है 8 फरवरी को, इनको एटलीस्ट उस हलके में तो सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी जहां पर इनके खुद के वोट हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो खुद 8 फरवरी को खुद को वोट नहीं दे सकेंगे, अपना जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर मोहर नहीं लगा सकेंगे, और मजबूरन जो है इनको ओन चौधरी को वोट देना पड़ेगा। और ओन चौधरी का जो इंतखाबी निशान है वो उकाब है, यानी कि नून लीग की लीडरशिप अब IPP को वोट देगी। ये असल में ताकत है उन ताकतवर लोगों की जो नवाज शरीफ को इस बात के ऊपर भी ले आए कि वो खुद को, अपनी पार्टी को और अपने इंतखाबी निशान के ऊपर मोहर भी नहीं लगा सकता। ये किसी और हलके में भी ओन चौधरी को एडजस्ट कर सकते थे और ओन चौधरी वहाँ से जीत भी सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ करने का जो मकसद है, ये असल में एक मैसेज है नवाज शरीफ के लिए कि भाई देख लो, तुम अगर खुद को वोट नहीं दे सकते ना तो फिर इलेक्शन के बाद की जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर जो सोहेल वड़ाइच साहब ने एक नया कॉलम लिखा है, इस कॉलम में उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि भाई 8 फरवरी को अगर तो मर्जी के नताइज हासिल कर लिए गए, जिसकी हर मुमकिन तरीके से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। वो ये बताती है कि भाई हर किस्म के होचे हथकंडे अपनाने के बाद, कंट्रोल्ड इलेक्शंस करवाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी PTI का जो वोटर है वो निकलेगा, और PTI का वोटर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में इतना ज़्यादा टर्नआउट लेकर आएगा कि भाई इस इलेक्शन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो पंजाब में 18-22 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस ज़िमनी इलेक्शन में भी इतने बड़े पैमाने के ऊपर पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी, और ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, और इस ज़िमनी इलेक्शन में 2 सीटें मिली थी बाकियों को, और 18 सीटें जो हैं वो PTI जीत गया था। वो सिर्फ और सिर्फ वोटर के टर्नआउट की वजह से हुआ था। अगर वोटर का टर्नआउट निकल आया, लोग निकल आए, और फिर ये इलेक्शन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी बड़ी मिसालें हैं पाकिस्तान की तारीख में कि जब ताकतवर हलकों ने अपने मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अवामी मज़ामत और लोगों ने निकल कर जब वोट किया तो वो इसमें बड़े बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हुए, नाकामी का सामना करना पड़ा। और फिर उन्होंने इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ किस्म की जो धांधली है वो करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई, और जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और इसका जिक्र सोहेल वड़ाइच ने भी अपने कॉलम में किया है कि भाई माजी की हमारी इन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ, और अब अगर PTI 8 फरवरी को जीत जाती है और उनको हुकूमत नहीं दी जाती, गवर्नर राज या किसी भी किस्म से लोगों को मैनेज करके नई आज़ाद उम्मीदवारों को जगह के ऊपर जमा करके कोई ऐसी हुकूमत बनाई जाती है, तो ये
پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہوگی۔ نواز شریف صاحب اگر 8 فروری کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور ان کی حکومت نہیں آتی تو ان کا مستقبل جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، اور ان کی جو گرفتاری ہے اس کے چانسز بھی موجود ہیں۔ اس کے لیے 2 بڑی ٹھوس جو ہیں وہ ریزنز سامنے آتی ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، چونکہ اب ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں یہ 8 فروری کے بعد آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آئیں گے۔ ان کا جو مقصد تھا یا ان کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد جو ہے یہ نہیں حاصل کر سکے۔ کراؤڈ پولنگ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، یہ سمجھا گیا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اور یہ نواز شریف اس کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال دیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے بجائے اس کا گلا جو ہے وہ گونٹ دیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی مردہ گھوڑے کے اوپر پیسے نہیں لگاتے، وہ اسی کے اوپر پیسے لگاتے ہیں جو گھوڑا اپنی ریس میں سب سے ٹاپ کے اوپر دوڑ رہا ہو۔ اور اس دفعہ میرے خیال میں طاقتور جو لوگ ہیں انہوں نے غلط گھوڑے پہ پیسے لگائے ہیں اور یہ پیسے ضائع جائیں گے۔ اللہ حافظ۔